کہ صدقہ فطر سے متعلق بھی کچھ مسائل پیش کر دیتا ہوں۔ صدقہ فطر لازم کس پر ہے، دینا کس کو ہے، اور کب واجب ہوتا ہے یہ، اور کس کس کی طرف سے واجب ہوتا ہے۔ تو صدقہ فطر سب سے پہلے واجب کس پر ہے؟ دیکھیں، صدقہ فطر کا نصاب جو ہے نا، خوب سمجھ لیں۔ جس آدمی کے پاس یا جس عورت کے پاس 5 چیزیں یا ان کا مجموعہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، یعنی اس کی قیمت کے برابر ہے، تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے۔ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سامان تجارت، یعنی وہ سامان جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو۔ بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، پلاٹ خریدا تھا بیچنے کے لیے اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، اس کو کہتے ہیں سامان تجارت۔ دکان میں جو مال پڑا ہوا ہے بیچنے ہی کے لیے خریدا ہے آپ نے، یہ سامان تجارت ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور اب تک بیچنے ہی کی نیت ہو، یہ نیت آپ کی چینج نہیں ہوئی ہو، اور اس نیت میں بھی آپ کنفیوز نہ ہو، پکی ڈھکی نیت ہو، یہی نیت ہے میں نے خریدا اس لیے کہ بیچوں گا، چاہے کسی بھی نیت سے بیچیں، بیچنے کا مقصد کچھ بھی ہو، بزنس نہ بھی ہو، بس یہ لیے میں نے اس لیے کہ میں لازمی بیچوں گا، اس کو لے ہی اس لیے رہا ہوں میں، تو ایسے یہ چیز دیکھی جائے گی۔ نمبر 2 سونا، نمبر 3 چاندی، نمبر 4 کیش اماؤنٹ یعنی کرنسی، اور نمبر 5 ضرورت سے زائد سامان۔ ضرورت سے زائد سامان کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامان جو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا، چاہے وہ پراپرٹی کی صورت میں ہو، گاڑی ہو، برتن ہیں گھر میں رکھے ہوئے پورے سال استعمال نہیں ہوتے، شوکیس میں پڑے ہوئے ہیں، کپڑے ہیں پورے سال استعمال نہیں ہو رہے، موبائل ہے رکھا ہوا ہے استعمال میں نہیں آتا، ڈبے میں رکھا ہوا ہے وہ تو پورے سال استعمال نہیں ہو رہا وہ، یا آپ کی نیت ہی نہیں ہے پورے سال استعمال کرنے کی، یا کوئی یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرے استعمال میں نہیں ہے، یہاں بھی پڑا ہوا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائیں گی تو اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ اور ان میں اگر ضرورت سے زائد چیز کو نکال دیں آپ تو باقی 4 چیزیں اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں تو زکوٰۃ واجب ہے۔ تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو جب 5 چیزوں کا مجموعہ آپ کے پاس، یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 چیزیں 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی، اور کس دن ہوئی؟ جس دن عید کی صبح صادق ہوئی، عید الفطر کی صبح صادق کے وقت آپ کے پاس یہ اماؤنٹ تھا، اتنا مال تھا آپ کے پاس، تو آپ پر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو آپ کو دینا پڑے گا، یہ زندگی بھر ساقط نہیں ہوتا صدقہ فطر، خوب سمجھ لیں۔ ہاں ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی حساب تو آپ نے اس دن کرنا ہے جس دن عید کی صبح صادق ہوگی، یعنی 1 شوال کی صبح صادق ہوگی، تو اس وقت پتہ چلے گا آپ پر واجب ہے یا نہیں۔ لیکن آپ ایڈوانس میں رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، بلکہ رمضان سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور عید کے بعد بھی دے سکتے ہیں، عید سے 1 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ تو دینے کا مسئلہ اتنا اہم نہیں ہے، جب چاہیں دے دیں، لیکن واجب آپ پر ہے یا نہیں، یعنی اس سال آپ پر صدقہ فطر واجب ہوا تھا یا نہیں، اس کا پتہ چلے گا کہ بھئی عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ موجود تھا تو واجب تھا، اتنا اماؤنٹ موجود نہیں تھا تو آپ پر واجب نہیں تھا۔ تو اگر آپ پہلے سے دے چکے ہوں گے تو وہ غریبی ہو جائے گی۔ اب صدقہ فطر عورت پر جب واجب ہوتا ہے نا، اس کے پاس اگر مال ہو، جو یہ میں نے تفصیل بتائی، تو صرف اپنا صدقہ واجب ہوتا ہے، کسی اور کا نہیں ہوتا۔ جیسے بیگم صاحبہ کے پاس سونا ہے، گولڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو صدقہ فطر ان پر اپنا واجب ہے، بچوں کی طرف سے عورت پر واجب نہیں ہوتا۔ یا ان میرڈ خاتون ہے، ان میرڈ لڑکی ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے تو بھی اپنا صدقہ فطر اس پہ واجب ہوگا۔ لیکن مرد پہ جب صدقہ فطر واجب ہوتا ہے تو اپنی طرف سے بھی اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہوتا ہے، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں، خوب سمجھ لیں۔ بیوی کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکے کی طرف سے مرد پہ واجب نہیں ہوتا، بالغ لڑکی کی طرف سے بھی واجب نہیں ہوتا، یہ واجب ہوتا ہے نابالغ بچوں کی طرف سے، یعنی گھر کا جو سربراہ ہے اس پر واجب ہے کہ وہ صدقہ فطر اپنا بھی نکالے اور اپنے نابالغ بیٹے بیٹیوں کی طرف سے بھی نکالے، چاہے وہ 1 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، 2 دن کا بچہ کیوں نہ ہو، تو ان کی طرف سے بھی نکالے۔ ہاں اگر وہ بچے مالدار ہیں، ان کے پاس خود سے 90,000 روپے یا 1 لاکھ روپے جمع ہو چکے ہیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر ان کے پیسوں سے صدقہ دے گا، پھر اپنے پیسے خرچ کرنا لازم نہیں ہے، دے دے تو اچھی بات ہے۔
تو خوب سمجھ لیں. اچھا, آپ کے بچوں میں اگر کوئی بالغ ہے لیکن پاگل ہے, مجنون ہے, دیوانہ ہے, دماغ اس کا صحیح نہیں ہے, ایک تو وہ صحیح نہیں ہے جو آج کل ماں باپ کہتے ہیں ہمارے بچوں کا دماغ صحیح نہیں ہے, وہ والا مراد نہیں, باقی میڈیکلی دماغ خراب ہو ان کا نہیں, یعنی مجنون ہے, پاگل ہو, تو ان کا بھی صدقہ فطر باپ پر واجب ہوتا ہے, چاہے بیٹی ہو یا بیٹا ہو. تو کیا کرنا ہے آپ نے, جب عورت اپنا صدقہ نکالے گی, اگر مالدار ہے تو ایک صدقہ فطر, مرد نکالے گا تو اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے, یا پاگل کوئی ہے, مجنون ہے, تو اس کی طرف سے, چاہے وہ بالغ ہی کیوں نہ ہو. کتنا صدقہ نکالنا ہے, اس میں علماء کی دو رائے ہیں. جمہور علماء جو بر صغیر کے, وہ کہتے ہیں 1.25 کلو گندم, یعنی اگر آپ نے آٹے کی صورت میں دینا ہے تو 2.25 کلو. کھجور, جو, کشمش, اس صورت میں اگر اس کو معیار بنا کے دینا ہے تو اس کو ڈبل کر لیں, یعنی 2.25 کا ڈبل ہوتا ہے 3.5 کلو. تو یعنی کھجور سے اگر آپ دینا چاہیں, کشمش سے دینا چاہیں, جو سے دینا چاہیں تو اس کا ڈبل, اور اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 کلو. یہ جمہور کی رائے ہے, لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ تھی کہ 2.25 کلو گندم ہے, یعنی اگر آپ گندم سے دینا چاہیں تو 2.25 kg. جمہور علماء کے نزدیک 1.75, اور مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے, ان کی پوری تحقیق اصل الفتاوی میں ان کی کتاب میں چھپی ہوئی ہے, تو ہمیں اسی تحقیق پہ زیادہ اطمینان ہے, کیونکہ وہ دلائل ہمارے خیال میں وہ زیادہ مضبوط دلائل ہیں. تو 2.25 یعنی 2.25 کلو, تو 2.25 کلو گندم. اور اگر کھجور یا جو سے یا کشمش سے دینا چاہیں تو 2.25 کو ڈبل کر لیں, یعنی 4.5 کلو. تو یہ ایک اختلاف ہے. جب ایسا اختلاف علماء کے درمیان ہوتا ہے تو پھر عوام کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ احتیاط والے قول پہ عمل کریں. گنجائش یہ ہوتی ہے کہ اس قول پہ عمل کر لے جس میں مقدار کم ہے. تو آپ کو میں نے دونوں نصاب اسی وجہ سے بتا دیے, کیونکہ دونوں طرف بڑے بڑے علماء ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو 2.25 کلو گندم کے حساب سے دے دیں تو بھی انشاءاللہ صدقہ فطر آپ کا ادا ہو جائے گا, لیکن احتیاط اس میں ہے کہ 2.25 کلو گندم کے حساب سے آپ دیں. تو 2.25 کلو گندم کا جو فی الحال ریٹ چل رہا ہے آج کی تاریخ میں وہ 180 روپے ہے, اور 2.25 کیا آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کتنا بنتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, دکان والے سے پوچھیں بھائی 10 کلو کے آٹے کی تھیلی کتنے کی آ رہی ہے, وہ آپ اصل میں ایک ایک چیز نا سمجھانی پڑتی ہے, لوگ کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں آج کل. تو آپ دکان والے کو فون کر کے پوچھ لیں میرے بھائی 10 کلو آٹے کی تھیلی کتنے کی ہے, وہ آپ کو بتا دے گا جی اتنے کی ہے. تو اس کو 10 سے ضرب دیں گے, 1 کلو کی آ جائے گی, 1 کلو تھیلی کی ویلیو آ جائے گی. اور پھر آپ اس کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 1 پاؤ کی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو 1 کلو کی بھی 1 کلو کی بھی پھر 1 پاؤ اس میں ایڈ کر دیں, 2.25 کلو نکل آئے گا. تو اب بھی میں اب یہ تو نہیں کہ کیلکولیٹر سے اب آپ کو ایک ایک چیز سکھاؤں. تو خیر 2.25 کلو گندم کے ریٹ آپ معلوم کروا لیں, یا آپ سستے والا دینا چاہتے ہیں تو 2.25 کے معلوم کروا لیں. تو یہ ریٹ آپ نے کیا کرنے, یہ اس کی قیمت آپ کسی ایسے شخص کو دیں گے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے. زکوٰۃ کا مستحق کون ہوتا ہے یہ کئی بار میں ریکارڈ کروا چکا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ کے یہ جو میرا جو یہی چینل ہے نا آس مفتی طارق مسعود, جس پہ یہ مسائل چل رہے ہیں, اس میں آپ سرچ کریں گے آ جائے گا. تو زکوٰۃ کا کوئی بھی مستحق ہو اس کو یہ دیا جا سکتا ہے, اپنے رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے, بلکہ زیادہ ثواب ہے رشتہ داروں کو دینا. دینی مدارس جو قابل اعتماد مدارس ہیں, بڑے بڑے مدارس ہیں, وہ تو اکثر صحیح ہوتے ہیں, لیکن کوئی بھی مدرسہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے محتمم صاحب زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں اور صحیح جگہ خرچ کریں گے. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے ایسی 4 دیواری کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے جو 2-4 یتیم بچے لا کے ڈال دیے ہوتے ہیں, اور پھر دبا کے نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں زکوٰۃ اور فطرے کے نام پہ, ان کی شکلیں دکھا کے نا کہ یہ دیکھو یتیم بچے, اور پھر نوٹ چھاپ رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی دینی مدرسے کا لبادہ اوڑھ کے آپ کو بیوقوف نہ بنائے, تحقیق کریں کہ یہ واقعی ایماندار لوگ ہیں یا نہیں ہیں, پھر آپ دیا کریں. تو دینی مدرسے میں دے سکتے ہیں, مسجد میں فطرہ نہیں لگ سکتا, کیونکہ صدقہ فطر کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا. اس میں بھی غریب کو مالک بنانا, جس کو تملیغ کہتے ہیں, مالک بنانا ضروری ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, 2.25 کلو گندم یا 4.5 کلو
جو یا کھجور، اس کے ویلیو معلوم، بہتر ہے کھجور سے دیں جو سب سے اچھا کہلائے گا، کشمش سے دیں تو یہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا آپ کو۔ دل بڑا رکھنا چاہیے، اللہ بڑا ہے تو پھر اللہ کو بھی سخی لوگ پسند ہیں، تو آپ بڑا دل رکھ کے کھجور کے ویلیو کے حساب سے دیں۔ اچھا، یہ آپ نے قیمت ہی دینی ہے یا گندم بھی دے سکتے ہیں؟ تو تینوں ائمہ کے نزدیک، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں اماموں کے نزدیک آپ پیسے نہیں دے سکتے صدقہ فطر میں۔ آپ کو گندم ہے تو گندم ہی دینی پڑے گی، آٹا دینا پڑے گا، یا اگر آپ جو سے دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو دینی پڑے گی، آپ کشمش سے دینا چاہتے ہیں تو کشمش ہی دینی پڑے گی، اس کی قیمت نہیں دے سکتے آپ۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ وہ چیز بھی دے سکتے ہیں اور اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے رائے میں آسانی بہت ہے، اسی وجہ سے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے حضرات جو دوسرے فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ بھی اس میں امام حنیفہ کی رائے کو لے رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بہرحال اصول یہ ہے کہ جب آپ ایک فقہ کو فالو کریں تو آپ نے مکمل اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ اپنی خواہشات کی بیس پر، چھوٹی چھوٹی باتوں کی بیس پر ایک فقہ سے دوسرے فقہ کی طرف چھلانگ مارنا، اس سے انسان نفسانی خواہشات کا غلام بنتا ہے، پھر بڑے بڑے مسائل میں بھی یہی کام کرنے لگتا ہے۔ تو آپ بہرحال امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق آپ اس کا متبادل بھی دے سکتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں تو متبادل کا تذکرہ نہیں ملتا، حدیث میں تو یہ گندم ہے تو گندم ہی ہے، جو ہے تو جو ہی ہے۔ لیکن امام حنیفہ نے اجتہاد کیا ہے کہ جی مقصد تو فقیر کی حاجت پوری کرنا ہے نا، تو گندم کے بجائے پیسے دینے میں حاجت زیادہ پوری ہوگی۔ تو بہرحال میں نے تو آپ کے سامنے فقہا کے جو اختلاف تھا وہ بیان کر دیا، اب آپ جانیں آپ کیا اس کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو آپ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں اور عین وہ چیز بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ مرد تو دے گا اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی۔ اگر بیوی کی طرف سے صدقہ فطر وہ دے دے یا بالغ بچوں کی طرف سے دے دے تو ادا ہو جائے گا؟ جی ہاں، بالکل ادا ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے ان کو بتانا، ان سے پرمیشن لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے صدقہ فطر دے دیا بیوی کو بتائے بغیر، بعد میں وہ پرمیشن دے دے ٹھیک ہے جی قبول ہے، تو ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہے، اور نیت عبادت سے پہلے ہوگی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ میں یہ ظہر کے 4 فرض بناؤں یا عصر کے بناؤں، ایسا نہیں ہوتا، پہلے کرنا پڑتا ہے آپ کو۔ تو بیوی سے پہلے پرمیشن لے لیں کہ بھئی میں تمہاری طرف سے صدقہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کی خاموشی اس کی علامت ہوگی کہ وہ راضی ہے اس پہ۔ ظاہر ہے اس پہ تو سبھی راضی ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی کی طرف سے کوئی عبادت کر رہے ہو تو کون منع کرے گا آپ کو، اس کا پیسہ بھی بچ رہا ہو۔ تو بچوں کا بھی ایسا ہی ہے، بالغ بیٹا ہے بالغ بیٹی ہے، ان کو بھی پہلے اطلاع دے دیں کہ میں تمہاری طرف سے، تم سب کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں، تو اگر ان کی اجازت ہوگی تو ٹھیک ہے، یعنی یہ اطلاع، یہ خاموشی بھی اجازت ہی ہے ایک طرح کی۔ تو اس طرح سے آپ اگر دینا چاہیں تو ادا ہو جائے گا۔ دینا کب چاہیے؟ عید سے پہلے پہلے دینا، یہ سنت عمل ہے، تاکہ غریب لوگ عید کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ لیکن اگر کسی نے عید کے دن دیا تو بھی ٹھیک ہے، عید کے بعد دے دیا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ عید سے پہلے پہلے دیں۔ اور صدقہ فطر جو ہے یہ قضا نہیں ہوتا، یہ آپ پر ہمیشہ کے لیے لازم رہتا ہے۔ اگر کسی نے 10-15 سالوں سے صدقہ فطر ادا نہیں کیا ہے تو اب وہ سارے تمام جتنے بھی سال گزر چکے ہیں سب کا صدقہ فطر آج نکالے گا وہ، یا اس کو تقسیم کر کے دیتے، یکمشت دینا ضروری نہیں ہے، وہ حساب لگا لے لیکن اس کو اپنی زندگی میں پورا صدقہ ادا کر لے۔